जब भी आप अमीर लोगों को देखते होंगे, आपके ज़हन में सवाल उठते होंगे कि आखिर इनके पीछे क्या कहानी है कि ये इतने रिच हैं। तो देखिए, हर पर्सन की कामयाबी के पीछे डेफ़िनेटली पीछे एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी राज़ों के ऊपर मबनी होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि लोगों के 2 फेस होते हैं, एक होता है वो उसका रियल फेस और एक फेस होता है जो सिर्फ़ लोगों को दिखाया जाता है, उसके पीछे क्या कहानी है वो कहानी नहीं लोगों को बताई जाती। तो आज हम आपके सामने लेके आएँगे 3 ऐसे सीक्रेट्स जो अमीर-तरीन लोगों की अमारत के पीछे होते हैं। आप ये बात तो जानते हैं और आप गौर करिएगा कि आखिर क्या वजह है कि दुनिया का 95% पैसा, दुनिया की 95% दौलत सिर्फ़ 5% लोगों के पास है। जबकि बाकी का 5% जो रकम है वो 95% लोगों के पास है। ऐसा क्यों है? ये वजह सिर्फ़ वही सीक्रेट्स हैं जो अमीर तरीन लोगों के पास होते हैं और हम आम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। जब हम इग्नोर करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। सिर्फ़ इसी बेस पे ये कहा जाता है कि अगर दुनिया के इन अमीर तरीन लोगों से आप इनका सारा पैसा ले लें, पूरे एक ही वक़्त में दुनिया के सारे अमीर तरीन लोगों से आप इनका पैसा ले लें, तो ठीक 3 से 5 साल के अंदर-अंदर ये लोग दोबारा खुद को स्टेबल कर लेंगे। वजह क्या है? वजह वही सीक्रेट्स जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फ़ौरन चलते हैं पहले सीक्रेट के ऊपर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, ताकि दोबारा भी आपके पास ये वीडियोस पहुंचती रहें। तो सबसे पहला सीक्रेट है अमीरों का सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि ये दुनिया मुसलसल तब्दील हो रही है, इसलिए तब्दीली का एक ऐसा अमल है जो हमेशा बाकी रहेगा। एक मिसाल यहाँ पे मैं कोट करूँगा टाइटैनिक जहाज़ की, कि जब टाइटैनिक जहाज़ बनाया गया तो उसके मुतल्लिक ये कहा गया था कि नाउज़ुबिल्लाह इसे खुदा भी नहीं डुबो सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट वो लोग हो गए थे। लेकिन उन्होंने उसके लिए तैयारी अच्छी की हुई थी। लेकिन इसी वजह से वो कुछ लापरवाही कर गए। 1600 लोगों की मौत उस वक़्त हो गई जब टाइटैनिक जहाज़ एक आइसबर्ग से टकरा गया। अचानक एक तब्दीली पैदा हुई, उसके नतीजे में जहाज़ क्रैश हो रहा था। लाइफ़ बोट्स जहाज़ के साथ रखना उसकी एसओपी होती है। लेकिन लाइफ़ बोट्स इसलिए कम थी क्योंकि उन्होंने बैकअप प्लान उसका नहीं रखा हुआ था। ये जापान के शहर 2 शहर जिनके ऊपर एटम बम गिरा था और उसके बाद पहले तो वो बुलंद-बांग दावे करते थे। जब आटम आइटम बम ने तबाही बनाई तो उसकी बेस पे जो हशर उनका हुआ वो पूरा सिस्टम उनका कोलैप्स कर गया। सेम एज़ इसी तरह से कोरोना के टाइम पे दुनिया के सारे रूल्स बदल के रह गए एकदम से। और उस वक़्त सिर्फ़ वही कारोबार सर्वाइव कर सके जिनके पीछे प्लान ए के साथ प्लान बी और प्लान सी भी मौजूद था, यानी जिनका बैकअप था। क्योंकि इस दुनिया का उसूल ये है कि यहाँ पे मुसलसल हरकत रहती है, मुसलसल एनर्जी चेंज होती है, चेंज होती रहती है। एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाती है और हर चीज़ तब्दीली के अमल से गुज़रती है। इसीलिए जिन लोगों ने, जिन कारोबारों ने बैकअप प्लान नहीं रखे होते, वो आखिर ख़राब हो जाते हैं, फ़ना हो जाते हैं, उनका ज़मीन सफ़ाया हो जाता है। आज अगर एक बंदा अमीर है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसका कारोबार या जॉब चल रही है, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा चलती रहे। इसलिए बैकअप प्लान की ज़रूरत से, उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। अमीर लोगों का यही सबसे पहला सीक्रेट है कि अगर आज उनके पास पैसे आ रहे हैं तो उन्होंने एक इमरजेंसी फंड कायम किया होता है कि बेशक आप उसका इजी वे ये है कि आप उसे बैंक में एक एक्स्ट्रा अकाउंट रखवा लें अपने नाम पे, अपने ही नाम पे हो, उसमें आप पैसे डिपॉजिट करवाते जाएं। बेशक एक हर महीने का अपनी बचत में से 2% कर लें, 10% कर लें, 5% कर लें, 25% कर लें, जितना आप इमरजेंसी फंड को, मोस्टली वैसे लोग 5% रखते हैं, हर माह की आपकी इनकम में से 5% आपकी सेविंग में जाए और वो सेविंग का नाम है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में जब कभी कोई कोलैप्स करेगा आपका कारोबार या जब आपकी तवक्को के बरअक्स कोई तब्दीली आएगी तो फौरी तौर पे आपको आपका ये जो इमरजेंसी फंड है वो आपको टेंशन, डिप्रेशन और हार्ट अटैक जैसी चीज़ों से बचाएगा और आपके बिजनेस को भी हार्ट अटैक नहीं होने देगा और उसको स्ट्रॉन्ग करके स्टेबल रखने में आपकी मदद कर देगा। और आप चलते हैं दूसरे रिच लोगों के सीक्रेट्स के ऊपर। सेकंड सीक्रेट का टाइटल है दिखावा या ज़रूरत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50,000 या 1 लाख रुपए की जॉब जब करें या उन्हें किसी बिजनेस में से सिर्फ इतने ही रकम बचना शुरू हो जाए तो वो लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, हमसायों को, दोस्तों को दिखाने के लिए
قسطوں کے اوپر مہنگا موبائل، مہنگی گاڑی خرید لیں گے یا مہنگا موٹر سائیکل خرید لیں گے جس کی انہیں ڈائریکٹلی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اس لیے خرید رہے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں کو لگے کہ ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، وہ فلمی قسم کے امیر بننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے وہ ایکٹ کرتے ہیں تو وہ ایکٹ ان کو نیگیٹو سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ امیر لوگوں کا دوسرا سیکرٹ یہی ہے کہ وہ کبھی بھی دکھاوے کے لیے، لوگوں میں شو شاہ کرنے کے لیے کبھی وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ پہ امیر لوگوں کا راز یہ ہے کہ وہ اس رقم کو انویسٹ کرتے ہیں۔ پہلے وہ بچت کرتے ہیں، بچت کا سائز جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑی بچت کے سائز کو وہ پھر انویسٹ کرتے ہیں جیسے بیج لگانا، اور بیج تھوڑا وقت لگ کے تناور درخت بنے گا اور پھل پھول سایہ سب کچھ پرووائڈ کرے گا۔ اسی طرح وہ کسی بھی سوچ سمجھ کے، پلان کر کے، ریسرچ کر کے اس رقم کو انویسٹ کرتے ہیں، اور دکھاوے سے وہ مکمل طور پہ اجتناب کرتے ہیں۔ اور یوں انویسٹمنٹ کے بعد جب انویسٹمنٹ سے جو پیسہ آتا ہے اس رقم کو پھر وہ ری انویسٹ کرتے ہیں، تو یوں ان کا سائیکل چلتا رہتا ہے ان کو امیر بنانے کے لیے۔ اور ابھی کچھ لوگوں کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر کتنا زیادہ خرچ کیا ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا اس خرچ کے بعد یہ ان کا بزنس پلان کا ایک پارٹ تھا، اور ان کے پاس ہے بھی تو بہت زیادہ، انہوں نے اپنی کل کمائی کا 0.5% جسٹ خرچ کیا ہے۔ ہم لوگ تو آپ دیکھ لیں، ہمارا کوئی شادی بیاہ کی تقریب یا جو سن ہوتا ہے ادھر ہماری ٹوٹل انکم اور کچھ ادھار، چند لاکھ ادھار ہو جاتا ہے، تو یوں ہم انویسٹ کر دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی پوری آمدنی کا کتنے فیصد، 1% سے بھی کم انویسٹ کیا، لیکن اس کے بزنس کو ایسا انہوں نے پلان کر رکھا تھا کہ ان کے جو اوورآل بزنس ہیں ان کو اس کی وجہ سے کافی بوسٹ ملا، اور یوں جو ان کی لگائی ہوئی رقم تھی وہ ساری ان کے پاس واپس بھی آ چکی ہے۔ اس کی ڈیٹیل پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ مسئلہ ہی یہی ہے، وہ لوگ جو امیر ہونا چاہتے ہیں صرف خواہش رکھتے ہیں اور ایکچولی اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ہاتھی، شیر، پجارو، کچھ بھی وہ بڑا کچھ ایسا خریدنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ لوگ امیر ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ ایکچولی اس سے امیر نہیں ہوتے، اور ہاتھی، شیر، پجارو یا کچھ بھی ایسا جو اس کی انہیں ضرورت نہیں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں خریدنا ہے؟ بھئی اس کیوں کا جواب پہلے آپ لے لیں۔ اگر آپ نے کچھ خریدنا ہے تو وہ کیوں خریدنا ہے؟ اگر ضرورت ہے تو ضرور خریدیں۔ اگر آپ کے بزنس کو کچھ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ پھر اس سے ریلیٹڈ جس ٹرانسپورٹ سے آپ کا بزنس گرو کرے گا اس ٹرانسپورٹ کو آپ ضرور خریدیں، وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ آپ کو بینیفٹ دے گی۔ لیکن اگر آپ نے صرف شو کرنے کے لیے اور بس اپنے آپ کو امیر دکھانے کے لیے زیادہ زیادہ اپنی کوٹھیاں بنانے میں انویسٹ کر دینا ہے، پجاروں لینے میں، بڑی گاڑیاں لینے میں انویسٹ کر دینا ہے، تو پھر ایسی انویسٹمنٹ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کبھی امیر نہیں بننے دے گی۔ یہی نیکسٹ سیکرٹ ہے امیر لوگوں کا کہ وہ پیسے کو وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ اس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں وہ پیسہ لگانا جا رہے ہوتے ہیں کوئی چیز اپنی خریدنے کے لیے، تو وہ پہلے ان کا وائی کلیئر ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم فلاں چیز خرید رہے ہیں تو آخر وہ کیوں خرید رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں رچ لوگوں کے تھرڈ اسپیشل سیکرٹ کی طرف جو انہیں امیر بناتا ہے۔ تیسرا فارمولا بڑا شارٹ ہے اور ٹو دا پوائنٹ ہے، میتھمیٹیکل آپ اس کو سٹیپ چھوٹے سے لینا پڑیں گے۔ ذرا آپ کے پاس اگر کاغذ پینسل ہے تو اس کو نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، آپ کی کل آمدنی، آپ جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کی ٹوٹل آمدن، اس میں سے مائنس کریں آپ کے ٹوٹل ایکسپینس، اس میں سے اگر جواب آپ کا آ جائے گا آپ کی بچت۔ اب بچت کے اوپر آگئے، اب بچت کے رائٹ اور لیفٹ ایک ایرو ڈرا کریں۔ اب اس بچت سے آپ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ اس بچت کو انویسٹ کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرا کچھ لوگ امیر بننے کے چکر میں جسٹ سیونگ کرتے ہیں اور اس سیونگ ہی رہ جاتی ہے، سیونگ کو انویسٹ نہیں کرتے، تو وہ جو صرف سیونگ رہ گئی ہے وہ آپ کا مال، آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو کے آپ کی طاقت کو کم کر دے گا۔ تو آپ نے اس پیسے کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دینا، اس کو صرف سیو نہیں رکھنا اور دکھاوے کے لیے بھی خرچ نہیں کرنا، بلکہ اس پیسے کو آپ نے کنزیوم کرنا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ بغیر سوچے سمجھے انویسٹ کریں گے تو پھر آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کی رقم تباہ کیسے ہوگی۔ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی پوری پلاننگ کریں، مارکیٹ کو سرچ کریں،
پھر اس کے بعد آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اس تیسرے سیکرٹ کو آپ سمجھ گئے کہ اس میں آپ نے اپنی بچت کو صرف سیو نہیں رکھنا، بلکہ سیو کے عمل جب ایک مطلوبہ مقدار آپ کی پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ نے مسٹ لینا ہے کہ اس کو انویسٹ کرنا ہے۔ یقین کیجئے آپ ان 3 فارمولوں کو اپلائی کریے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غربت کی لائن میں نہیں رکھے گی۔ آپ کا شمار اگلے 3 سال کے اندر اندر امیر ترین لوگوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے آپ ان 3 رولز کو انہی رولز کے حساب سے اپلائی کریں۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ آپ کو غربت کی لائن سے نکال کر آپ کو امیر امارت کے سفر کی طرف گامزن ہی نہیں کریں گے بلکہ امیر بنا دیں گے، لیکن ان کو آپ نے درست طریقے کے ساتھ رولز کو اپلائی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں اس کا فائدہ ہے یا ضرورت ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔